حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف صحابی ہیں، ان کی زوجہ بھی صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت دباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتی ہیں گھر میں غربت تھی تو میرے شوہر ایک دن جنت البقیع کی طرف گئے ہوئے تھے تو ایک بل کے پاس وہ بیٹھے تھے، چوہے کی بل نہیں ہوتی، کہتے ہیں وہ ایک بل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو چوہا اندر گیا بل میں، اور جب واپس آیا تو ایک دینار لے کے آ گیا، پھر اندر گیا، یعنی ان لوگوں کو بلوں سے دینار ملتے تھے، ہمارے سارے پیسے ویسے بلوں میں چلے جاتے، اندر گیا اور ایک دینار لے کے آ گیا، پھر گیا تو پھر ایک دینار لے کے آ گیا، کہتے ہیں وہ 70 دفعہ گیا چوہا اندر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو مجھ پہ بھروسہ کر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، میری ذات پر بھروسہ کر، پھر میں تیرے لیے بڑے دروازے کھول دوں گا۔ وہ چوہا 70 دفعہ اندر گیا اور 70 دفعہ ایک دینار لے کے باہر آیا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں میں نے انتظار کیا لیکن 71ویں دفعہ پھر نہیں آیا۔ علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میں نے وہ پیسے اسی طرح اٹھائے 70 دینار اور میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے گیا، میں نے کہا حضور اس طرح کر کے نا چوہے کی بل سے 70 دینار ملے۔ اب بات کو سمجھے نا، جب دینے والا دینے پہ آئے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سارے دروازوں سے بہترین یہ ہے کہ رب رسول کے دروازے پر حاضری دی جائے، وہاں سے ملے تو پھر کوئی روک سکتا نہیں، کوئی سیاست کوئی شخص رکاوٹ بنتا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے وہ 70 دینار لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تو نبی کریم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، 2۔ پہلے حضور نے یہ پوچھا، فرمانے لگے کہ چوہا خود لے کے آیا، آپ نے بیل کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالا؟ عرض کی حضور نہیں، میں نے نہیں ہاتھ ڈالا، وہ خود ہی لے کے آتا رہا۔ تو 2 جملے کریم نے فرمائے، حضور فرمانے لگے یہ تو لے جا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ 70 دینار کو بہت بڑی خطیر رقم نہیں تھی، لیکن فرمایا تو لے جا، اللہ تجھے برکت دے۔ آپ کی زوجہ حضرت دباعہ بنت زبیر کہتی ہیں کہ 70 دینار اور دعا نبی پاک کی، تو فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے گھر کے اندر نہ بوریوں میں چاندی بھر کے رکھی ہوئی تھی، پھر بھی مال ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو دعا کی اہمیت کا انکار لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ بھائی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے پیچھے دعائیں ہیں، تو میں کہتا ہوں بالکل دعائیں پیچھے ہیں، جس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں نا، پھر آپ یقین کریں کہ سفر لمبا بھی ہو تو رب اس کو آسان کر دیتا ہے، دشوار گزار بھی ہو تو اللہ اس میں اپنا فضل شامل کرتا ہے، پھر انسان کو تھوڑے پر وہ برکت ملتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کمال ہو گئی۔ رسول کائنات علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ دعا کی جو اہمیت ہے، دعا کے جو اثرات ہیں، دعا کا جو کمال ہے، وہ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کرمہ والا شریف والے، وہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تو کہتے ہیں میاں صاحب نے نا مجھے 5 روپے دیے، اس زمانے میں بہت پرانی بات ہے، پاکستان بننے سے بہت پہلے، کہتے 5 روپے دیے۔ پھر حضرت شاہ صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ شاہ جی بڑی زمین ہے، جائیداد ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، تو وہ پنجابی بولتے تھے، کہنے لگے مینوں نہ پیراں 5 روپے دیتے نے، میرے کو ساری عمر ہو گئی مکے ہی نہیں۔ یہ برکت ہوتی ہے، اور کثرت سے کام نہیں چلتا، کام برکت سے چلتا ہے۔ پیسہ زیادہ ہو برکت والا نہ ہو تو وہ مشکلات میں اور رکاوٹوں میں لے آتا، تھوڑا ہو برکت والا، وہ ختم نہیں ہوتا، آپ یاد رکھیں وہ ختم نہیں ہوتا۔ میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، سادے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ہمارے جو بزرگ محنت مزدوری کرتے تھے تو پیسے ملتے کہاں سے تھے؟ پیالیوں میں سے 5 روپے نکل آئے، کسی گلاس میں سے نکل آئے، تو یہ سارے برکت والے پیسے ہوتے تھے۔ تو ہماری مائیں، ہماری نانیاں دادیاں جو کمیٹیاں ڈالتی تھیں تو وہ بھلا کیسے ڈالتی تھیں؟ وہ سبزی سے 5 روپے بچاتی تھیں، وہ 10 روپے گھی سے بچتے تھے تو اس کی کمیٹی ڈلتی تھی، پھر ان سے بیٹیوں کے بیاہ ہوتے تھے، پھر ان سے گھر کے چراغ روشن ہوتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کے ڈاکے ڈال کے نظام نہیں چلتا، پیسہ تھوڑا ہو برکت والا، اس سے کام چلتا ہے، اس سے خیر ہوتی ہے، اس سے فضل ہوتا ہے، اس سے عطا ہوتا ہے۔